چھوڑو وحشی، شالہ اس کی گرفت میں جٹپٹائی۔ وحشی، تو اب تمہیں میں بن کر دکھاؤں گا جاہل عورت، ہمارا نام بدنام کرنے پر تلی ہو، آخر کس مٹی کی بنی ہو، ڈیٹ ہڈی کے، تم پر اثر نہیں ہوتا؟ اچھا برا سب بھول بال بیٹھی ہو پاگل عورت۔ زہیب نے اسے بڑھ پر دھکا دیا تھا اور تیز آواز میں داڑا تھا۔ اس کے غصے کا کوئی پیمانہ نہ تھا کہ وہ اس کے باہر جاتے ہی اس کی کال ریکارڈنگ چیک کر چکا تھا، جہاں اینی کے میسج جگمگا رہے تھے، جبکہ شالہ کی تو صحیح معنیوں میں بولتی بند ہوئی تھی۔ وہ بڑھ پر ترچھی گیٹی کانپ رہی تھی جب اس زہیب نے اپنا فون اٹھا کر کچھ ویڈیو چلا کر اس کے سامنے کی تھی اور ساتھ اس کے بعد مٹھی میں دبوچے تھے۔ شالہ زرد چہرے سے موبائل کی سکرین دیکھ رہی تھی، جہاں وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں چپکا سگریٹ پی رہی تھی۔ زہیب ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اب کرو بکواس، ہے کوئی جواب؟ ذرا بھی شرم باقی نہیں رہی؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کہ آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اپنی منمانی کرو، جانتی ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ تم اپنے کو چھوڑ کر ان دوستوں پر بھروسہ کر بیٹھی ہو۔ کیا ہے آخر مجھ میں؟ کیا برائی ہے؟ بتاؤ، کیا خرابی نظر آئی مجھ میں تمہیں؟ یا کتنی لڑکیوں سے میری دوستی ہے؟ یا کس کے ساتھ تم نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دو ڈیمٹ۔ زہیب کی حقیقت میں بس ہوئی تھی، وہ فون کو زمین پر پٹک کر چلایا تھا، جبکہ شالہ صحیح سہمی سی بیٹھ پر گھٹنوں میں سر دیے کانپ رہی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا، یہ تو طے ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، رائٹ؟ رہنا مجھے بھی نہیں ہے۔ تم وہ ٹیڑھی کھیر ہو جو کہ ناممکنات میں سے ہے، کبھی تم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کبھی دیکھا ہے خود کو؟ ہزار حامیہ ہے تمہیں، تمہارا یہ حسن، اس میں تم انتہا کی بدصورت ہو۔ تم نے ہر وہ عمل کیا جو غلط تھا، تم نے اپنی مرضی کی، تم نے غلط لوگوں سے دوستی کی، تم کلبوں میں گئی، پر اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنایا۔ وجہ جانتی ہو وجہ کیا ہے؟ تایا جان ہے وجہ۔ میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا جو تمہاری وجہ سے آئے، میں تمہارے بھائی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ صرف ان کے لیے تمہیں اپنایا ہے میں نے۔ تمہیں نفرت ہے نا مجھ سے؟ مجھے تم سے لاکھ گنا زیادہ نفرت ہو گئی ہے۔ تم میرے سامنے میرے بہنوئی کو دیکھتی ہو، ٹھنڈی آہیں بھرتی ہو، نفرت سے میری بہن کو دیکھتی ہو، تم حسد اور جلن میں گری پڑی ہو۔ اللہ ہی تمہیں اصلاح کی جانب متوجہ کر سکتا ہے، ورنہ تم تو سب اچھا برا بلا بیٹھی ہو اور اب ہماری زندگیوں میں عذاب گھول کر کون سا سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تایا جان نے باہر رکھا، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری نظر میں دوسرے انسان نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ تم دنیا کی انوکھی ہو جو لاڈلی ہو اور باہر پلی بڑی ہو۔ میری بہنوں کو دیکھو، تم سے ہزار گنا زیادہ اچھی ہیں، کبھی موازنہ کرنا ان کے ساتھ۔ اور دوسرا، اتنا ہی شوق ہے نہ مرنے کا تو مر جاؤ، تم میرے دل سے اتر چکی ہو۔ نکاح کے وقت جو دل میں تھوڑی سی عزت پیدا ہوئی تھی، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اپنی شدتیں تم پر لٹاؤں جو میں نے اپنی شریک حیات کے لیے رکھی تھی۔ طلاق چاہیے نہ؟ جاؤ پہلے اپنے باپ کو راضی کرو، اگر انہوں نے کہہ دیا تو سیکنڈ نہیں لگاؤں گا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ ان کے علم میں لائے بغیر میں یہ ہرگز نہیں کروں گا کہ تمہارا فریب میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے سامنے تم مظلومیت کا رونا روکا خود کو سچا ثابت کرو گی، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ زہیب نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا، اگر تو اس کمرے میں رہنا ہے تو میرے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، نہیں تو دفع ہو جاؤ اس کمرے سے۔ زہیب کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا کہ وہ پولیس سانس سے ہموار کرتا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ سارے سفر کے دوران زرش برہان کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی کہ اسے ڈر لگتا تھا برہان نے کسی قیمتی چیز کا اسے سینے میں بیچ رکھا تھا۔ اتنی قربت پر برہان کے جذبات بڑھ رہے تھے، پر زرش اس سب سے انجان اس کے سینے میں گھسی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری تھی، زرش نے برہان کو سختی سے بوجھ لیا تھا۔ وہ اپنے ڈر میں برہان پر کافی ظالم ثابت ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ اپنے جذبات کو تھپک کر سلانے میں کامیاب ہوا تھا، اور زرش کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کو اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں محسوس کر رہا تھا۔ زرش تو یوں سوئی تھی جیسے وہ جہاز میں بیٹھی ہی سونے کے لیے تھی۔ سارے رات سے اس نے برہان کو تکیہ بنائے رکھا تھا، اور برہان اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ اسے
بزنس ٹور کام اور ہنی مون زیادہ لگ رہا تھا۔ اپنی ہی سوچ پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس زرج کا سر اپنی سینے سے لگائے خود لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ لینڈ سے کچھ دیر پہلے زرج نے برہان کے سینے سے سر اٹھا کر آدھا کھلی آنکھوں سے پوچھا تھا کہ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ برہان نے مسکرا کر نام سر ہلایا اور واپس سے سر اپنے سینے پہ لگا دیا تھا۔ جہاز جیسے ہی لینڈ ہوا زرج ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ جب بھی برہان نے اسے بتایا کہ وہ پہنچ چکے ہیں، وہ اس کے لیے ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ زرش مسکراتی نظروں سے ایئرپورٹ کے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جو کہ قابل ستائش تھا۔ برہان نے جہاں وہاں دیکھا پر ان کی گاڑی کچھ دیر لیٹ تھی تو فون نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے اپارٹمنٹ کی جانب نکلے تھے۔ زرش کو برہان کے ساتھ یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ لندن کے طویل اور خوبصورت سڑکوں کے گرد بنے خوبصورت سے بنی عمارتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ برہان کسی سے کال پر بات کرنا میٹنگ کا کنفرم کر رہا تھا۔ کیا ہوا سجل؟ سمیر میری حالت آپ وہ پھر سے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کے جانب بھاگی۔ جب سے آئی تھی اس کو وامٹنگ ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ سمیر جو بھی آفس سے آیا تھا سجل کو نڈھال سا واش روم سے نکلتے پوچھا کہ پھر سے منہ پر ہاتھ رکھ کر واپس بھاگی تھی۔ سمیر بوکھلاتا کیپ بیڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے آیا اور اس کو واش بیسن پر جھکے پایا تھا۔ جانے سمیر نے پریشانی کے عالم میں پکارا، تم ٹھیک ہو؟ اس کو منہ دھوتے دیکھ اس کی کمر تھپتھپاتے پوچھا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سجل نڈھال سی بیگا چہرہ لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، پھر یہ سب سمیر کو شک ہو رہا تھا، بس کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ پھر سے بابا بننے والے ہیں؟ سجل نے مدھم آواز میں کہا تھا کہ سمیر کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ در آئی تھی۔ واقعی؟ جی مطلب میرے گھر رحمت آنے والی ہے۔ جی ہاں۔ واو سجل، میری ننھی پڑیاں ہوں گی اور وہ بھی 2۔ سمیر کافی خوش ہوا تھا۔ آپ کو کس نے کہا 2؟ سجل نے تعجب سے پوچھا۔ بس میرا دل کہتا ہے ہمارے جوڑواں بچے ہوں گے۔ آفٹر آل سمیر آگے بولتا کہ سجل نے اس کی بات سمجھ کر فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ کا تھا۔ شرم کرے سمیر، شرم کیوں؟ اگر شرم کرتا تو یہ خوشی کیسے ملتی؟ سمیر نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ سجل پریشانی میں الٹا سوال کر گئی کہ اس کی طبیعت واقعی کافی خراب چکی تھی۔ اب بیبی ہوں گے؟ سمیر نے مسکراہٹ دبائی اس کے بیتوقع سوال کا جواب دیا، جبکہ سجل نے گھورا جیسے کہا کہ مجھے پتا ہے تو پھر۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیر کا، سمیر 2 بچے؟ یس مائی وائف، مجھے 2 بیبی چاہیے۔ نہیں سمیر، ایک ہی بہت مشکل سے سنبھلتا ہے۔ سجل نے جیسے بڑی اہم بات بتائی تھی، میں ہوں نا، مل کر سنبھالیں گے، اور سومی بھی تو ہے۔ سمیر نے جیسے سجل کو قائل کر لیا تھا کہ 2 بچے ہیں تو مطلب 2 ہیں بس، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سجل کو پھر سے متلی ہوئی تو وہ رونی آواز میں بولی اور اسے خود سے دور کیا، مطلب مانتی ہو؟ سمیر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کمر کے گرد حصار باندھا تھا۔ نہیں کرے نا؟ سجل لب کچل کر اس کا حصار توڑتے بولی، کیوں نہیں کروں؟ یہ جو آج پھول ہیں اور جو کھلنے والے وہ میری ہی وجہ سے ہے، ورنہ تمہاری نہیں تو بس ہو جاتا کام۔ سمیر نے اس کے ناک سے اپنی ناک مسکی اور باہوں میں بھر کر واش روم سے باہر لے آیا۔ مانو سن کر کافی خوش ہوگی سمیر، اسے لے آئیے نا، مجھے بہت زیادہ آ رہی ہے۔ سجل اداس چہرے سے بولی، کچھ دن اور پھر وہ آ جائے گی، تو بس اپنا خیال رکھو، اور خبردار جو بیڈ سے اتری بھی تو مجھے میری پڑیاں بالکل ایمان کی طرح چاہیے۔ سمیر نے جذبات سے چور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے، تبھی درم سے دروازہ کھلا اور گول مٹول سومی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ڈیڈ؟ یس ڈیڈ کی جان۔ سمیر نے سومی کو پاس آنے لگا تو وہ سبق کر بیڈ پر چڑھتا سب کی گردن کے گرد حصار باندھ کر لٹک گیا۔ مجھے پھوپھو پاس جانا ہے، سومی اداسی سے بولا۔ ارے میرے شہزادے بیٹے، پھوپھو بہت جلد آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ سمیر نے اسے کھینچ کر گود میں بٹھایا، اس کے وال سنوارتے پچکارا۔ سومی نے آنکھیں جھپکی تھی۔ بتاؤ؟ سومی نے گردن ہاں میں ہلائی، ادھر کرو کان۔ سمیر نے اس کے کان میں بتایا تو سومی خوشی سے چہک اٹھا تھا کہ اس کے گھر 2 چھوٹی گڑیاں آنے والی ہیں، میری بہنیں آئیں گی۔ واو ڈیڈ، میں انہیں بہت پیار کروں گا اور ان کا بہت خیال رکھوں گا۔ سومی نے سمیر کے گال پر لب رکھے تھے اور ساتھ ہی سجل کی گود میں بیٹھ کر اسے لپٹ گیا۔ سجل اپنی چھوٹی سی دنیا کو خوش دیکھ کر دل میں لاکھ بار شکر ادا کر چکی تھی۔
ایمان صبح اٹھ کر نماز ادا کر کے باہر لان میں آ گئی تھی اور جو ہی کچھ دیر اکیلی چہل قدمی کرتی تھی سوچوں کا مرکز احمد دورانی اور سمیر شاہ تھے۔ یوں ہی سوچتے وہ ایک سائڈ پر لگے رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کو تکتے ان کے پاس آ گئے۔ اس لان میں ہر طرح کے پھول تھے پر جس نے توجہ کھینچی تھی وہ گلاب تھا، سرخ گلاب جو سب میں نمایاں اور منفرد لگ رہا تھا۔ ایمان مسکراتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس پودے کے پاس آ کر بیٹھ کر نہایت احتیاط سے اس کی پتیوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگی۔ یہ بات شبنم کے قطرے کافی بلے لگ رہے تھے پر اوپر سے پھیلی ان پھولوں کی خوشبو ایمان کو تازگی کا احساس گھیرے ہوئے تھا۔ شیر جو صبح اٹھ کر ایک انگڑائی لے کر اپنے کمرے کی بالکونی میں آیا تو نظر ایمان پر پڑی جو چہل قدمی کر رہی تھی، دوپٹہ حجاب سٹائل میں لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے ایمان کا سائڈ فیس نظر آ رہا تھا۔ اس کو لان میں دیکھا شیر جلدی سے فریش ہو کر باہر آیا کہ اسے گنڈی کا دیدار کرنا تھا۔ بہت یاد کیا تھا اس نے اپنی ہرنی کو اور وہ تھی کہ اپنے شوہر کو دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ شیر کو اسے سے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی تھی، اس بارے وہ احمد سے بات کرے گا، بلکہ دونوں کی ٹکر کی جنگ ہونے والی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ ایمان کس کے نصیب میں ہے۔ پر شیر بھی اپنے نصیب سے لڑ کر اپنی گنڈی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ایمان احمد کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، پر شیر دل کو اس سے کیا غرض تھی؟ وہ اپنی ہرنی کو لے جائے گا دور، بہت دور احمد کی پہنچ سے۔ یہ صرف اس کی سوچ تھی جبکہ احمد اس کے ارادے سے واقف ہوتے ہوئے بھی انجان تھا اور یہی بات تو شیر دل کو مزید طاقت دے گئی تھی۔ خیر یہ تو طے تھا کہ احمد اپنی مولانی کو کبھی شیر دل کے حوالے نہیں کرے گا، چاہے اسے شیر دل کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ پر شیر دل انجام سے انجان تھا، یا بہرحال تک اس کی گنڈی نے اسے دیوانہ بنا کر سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ اب اسے موت کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ گنڈی کیا کر رہی ہو؟ ایمان جو لان میں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی بڑی سرد آواز سن کر ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی جانب پی تھی۔ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ بہت جلد تمہارا شوہر تمہیں میرے نام کرنے والا ہے۔ تو یہ پردہ کیسا؟ شیر دل مسکراتی آواز میں بول کر ایمان پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایمان غصے سے لال ہوتی بولی، ہاں ہاں ہاں، شیر دل نے کہہ لگایا تھا، تم نہیں جانتی گنڈی، وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے۔ شیر دل پھول توڑ کر ہوا میں اچھالتا بولا، اللہ! ایمان نے پلٹ کر سنہری آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی ہاں ہرنی بدلہ، تمہارے تھپڑ کا انعام بہت جلد وہ دینے والا ہے، پھر میں اور میری گنڈی ہوں گے۔ شیر دل مسرور سا بولا، ویسے تمہارے لیے ایک اور بھی سرپرائز ہے، تمہیں اغوا بھی ہم نے تمہارے شوہر کے کہنے پر کیا ہے۔ اور ادھر ایمان کی سماعتوں میں جیسے دھماکے ہوئے تھے، وہ ششدر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد کے کہنے پر؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، تمہارے شوہر کے کہنے پر، وہ پتہ ہے تم اسی کی مرضی سے جہاں ہو۔ اس رات وہ چاہتا تو تمہیں لے جا سکتا تھا پر نہیں، کیونکہ تمہیں میرے پاس رہنا اس لیے وہ چھوڑ گیا۔ شیر دل اس کے تھوڑے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے اتار چڑھاؤ ازبر کرتا اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کرا۔ تم کون ہو اور احمد سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ احمد نے کہا تھا وہ مجھے کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تھا میں تم سے نہیں ڈروں، تم لوگ غیر نہیں ہو، اپنے ہو۔ اس نے کہا تھا میں یہاں محفوظ ہیں، محفوظ۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا تم چاہے جو مرضی کو، میں نہیں مانوں گی تمہاری کوئی بھی بات۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ کہتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کون ہو؟ جب تک وہ خود مجھ سے نہیں کہہ دیتا میں کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر اسے بدلہ لینا تھا تو وہ مجھ سے کہتا۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ احمد دورانی ہے جو کسی غیر کی نظر میرے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی باتوں سے اس کے لہجے میں سچائی اور پختگی دکھائی دی ہے۔ تم جیسے لاکھ عقل بھی اس کے خلاف بولیں گے تو میں کبھی اعتبار نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس نے مجھے جہاں رکھا ہے۔ اس نے کہا ہے تم لوگ میرے محافظ ہو۔ مجھے نہیں پتا تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، کس کے کہنے پر یہ سب کرے ہو، یا مجھے آزما رہے ہو، پر میں تمہارے کہنے پر یقین نہیں کروں گی۔ اور بدلہ تو اس نے مجھ سے لیا تھا، پر اب یہ بدلہ ختم ہو چکا ہے۔ تم نے اس کے کہنے پر اغوا کی، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تمہاری اتنی جرأت نہیں کہ تم احمد دورانی کی عزت کو دیکھ سکو جبکہ میں تمہارے گھر میں ہر جگہ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تمہیں ڈر ہے کہ احمد تمہاری نقشہ بگاڑ دے گا، اور سوچو جب میں اس دن والا واقعہ بتاؤں گی تو تمہارا کیا انجام کرے گا، اس لیے بہتر ہے دور ہو مجھ سے اور یہ بدگمانیاں ڈالنا بند کرو۔ ایمان وہاں سے 2 قدم آگے بڑھی اور پھر رکی تھی۔ تم احمد کے قریبی ہو، بہت قریبی، اس لیے یہاں کھڑے ہو۔ آج مجھے تم سے ڈر نہیں لگ رہا،
کیونکہ مجھے میرے شوہر پر اعتبار ہے، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے پل پل مجھ پر نظر ہے، اب تم بس اپنی خبر خیر مناؤ۔ ایمان کہتے ہوئے رکی نہیں تھی اور فوراً سے آگے بڑھ گئی، پر دماغ میں ہنوز شیر دل کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جتنا اعتماد دکھا آئی تھی، اس کی کلیجہ چھلنی کرنے والی باتیں ذہن میں طواف کر رہی تھی۔ اغوا کیا میرے حوالے کرے گا، بدلہ لے رہا ہے، جبکہ ذہن میں رات کی ہوئی گفتگو آئی تھی، مجھے تم سے عشق ہے مولانی، عشق سے بھی آگے کا کوئی سفر ہے تو میں اس کا مسافر ہوں، اور میری منزل تم ہو مولانی۔ میں رب کا شکر گزار ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میری ساتھی، میری جان کی حقدار، میرا عشق، میری زندگی، میرا سکھ چین آرام۔ مسز احمد درانی، میں نہیں جانتا کب کیسے کیا ہوا اور میں تمہارے شہر میں جگرتا چلا گیا، تمہاری سادگی میں قید ہوتا گیا، تم میرے دل دماغ روح پر چاہیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا احمد تمہیں کسی انجان شخص کے حوالے کر سکتا ہے، کبھی نہیں، تم میری متاع جان ہو، مجھے اپنی جان کی حفاظت خود سے زیادہ کرنی ہے، جن میں ہو وہ تمہارے اپنے ہیں، تم غیروں میں نہیں ہو۔ ایمان کا سر اب واقعی چکرانے لگا تھا، شیر اسے الجھا رہا تھا، وہ کیوں یہ سب بول رہا تھا؟ احمد کا لفظ پر لفظ سچائی کا ہوتا ثبوت تھا، اس کے دل کی دھڑکن ان الفاظوں میں مجتمع ہوگا، دل کی سچائی اگل رہی تھی۔ وہ کتنا سکون بخش لمحہ تھا جب احمد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، تو شیر کیوں چلائے اسے بدگمان کرنے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اپنے سر کو تھام کر گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی، جبکہ دوسری جانب کھڑا شیر جس کی ایمان کی طرف پوچھی تھی وہ مسرور سا کھڑا، اسے صدمہ لگا تھا۔ ہاں، شیر کو صدمہ لگا تھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، وہ احمد کے لیے دل و جان سے خوش ہوا تھا، مطلب اس کی مولانی اپنے احمد کے ساتھ خوش تھی، اس پر بھروسہ کرتی تھی، مطلب احمد درانی مولانی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، مطلب یہ مولانی کا امتحان تھا اور ساتھ احمد کا بھی کامیابی دونوں کا مقدر ٹھہری تھی۔ ایمان احمد پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگی تھی، وجہ احمد کا انداز، اس کی کیئر، اس کی سچائی تھی، وہ اغوا کر کے بھی کامیاب ہوا تھا۔ شیر کا دل مٹھی میں جیسے قید ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو یا دکھی ہو۔ ایمان سے اسے لاجواب کر گئی تھی، وہ اسے جتا گئی تھی کہ جیسے بھی بنا پر احمد اس کا شوہر اور وہ کسی کے کہنے پر اپنا اعتبار نہیں ختم کر سکتی، مطلب ایمان کو احمد سے محبت ہونے لگی تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اعتبار ہے اور وہ پرواہ ایمان پار کر چکی تھی۔